السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں شہدائے اشرفی محمد حسنین اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا یہ پوڈ کاسٹ پروگرام لے کر، اور آپ تمام حضرات کا میں اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ مہینہ، یہ پربہار موسم ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان اس مہینے میں اپنے آقا کے میلاد کے جشن کو خوب دھوم دھام سے منانے میں مصروف ہے، جوش میں ہے، اور اسی جوش و خروش میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم آج آپ کی خدمت میں اسی عنوان کو، اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کے دلائل کہاں سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے کیسے ثابت ہوتے ہیں، میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد النبی منانا کیسا ہے، اور دیگر سوالات پر ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز اہل سنت جامعہ اشرفیہ اظہارالعلوم برہان پور کے صدر المدرسین مفتی ارمان علی قادری صاحب قبلہ۔ ہم ان کا بھی اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی وقت۔ شکریہ آپ کو، آپ کے تمام ناظرین سامعین کو اس ماہ ربیع النور کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ تو اب آگے آپ بتائیں کہ اس تعلق سے حضرت پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ، میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد کا لغوی معنی کیا ہے، اور شریعت میں اس کی اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے، اس کی کیا تعریف بندی ہے، اور میلاد النبی سے کیا مراد رکھتے ہیں۔ لغت کی عموماً تمام کتابوں میں جی آپ کو یہی ملے گا کہ المیلاد والمولود ذکر الولادت، یعنی میلاد، مولود، ولادت کا ایک ہی معنی ہے، یہ سب ایک ہی معنی کے کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا، دن منانا، جی پیدائش کے دن کو یاد کرنا، اس کے پیدائش کے واقعات کو بیان کرنا، ذکر کرنا، یا اس دن کو کچھ انوکھا بنانا، ہاں، کچھ انفرادی طور پر اس دن کچھ کرنا، یہی تاکہ ہے۔ وہ دن یاد رہے کہ یہ دن ولادت کا دن ہے، میلاد کا دن ہے۔ یہی اسی کا نام ہے میلاد، اسی کو مولود بھی کہتے ہیں اور جی۔ یہی ولادت۔ میلاد کا معنی تو ہم سمجھ گئے ہیں۔ آگے یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے عوام کے درمیان، اور ہمارے جو بھولے بھالے سنی بھائی ہیں وہ اس سوال میں اکثر الجھ جاتے ہیں کہ کیا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ولادت اور میلاد کا ذکر کرنا، خوشی منانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کچھ دلیل اس کے کچھ موجود ہے قرآن و حدیث کے؟ ہاں، الحمدللہ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جی جو میلاد کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اولا حضرت یحییٰ علیہ السلام جی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مریں گے اور جس دن پھر زندہ اٹھائے جائیں گے۔
اس میں ان کی ولادت کا ذکر ہوا، ولادت کے دن کا ذکر ہوا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد ہوا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن پھر دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ جی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قیائد ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جی اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا بے شک۔ کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیج۔ تو یہ بھیجنے کا ذکر آیا، یعنی وہی پیدائش کا ہی ذکر ہے؟ پیدائش کا ہی ذکر ہے۔ جی پھر دوسری آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ اس نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی قسم یاد فرمائی، ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے، رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ محبوب آپ اس میں جلوہ فرمائے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جی اور اس کی اولاد یعنی آپ کی۔ آپ تو قسم یاد فرما کر رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے شہر جی کا ذکر فرما رہا ہے، جی ولادت کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک اہم چیز ہے نا، جی جی بالکل۔ جب کسی اللہ چیز- ذکر کرے اس کا پھر قسم کے ساتھ، قسم کے ساتھ ذکر کرے، قسم کے ساتھ کسی اہم چیز ہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بے شک بالکل۔ اور جہاں تک رہی بات احادیث کی، جی تو امام ترمذی نے جامع ترمذی نے میں ایک مکمل باب ہی اس پر باندھ دیا۔ باب کا نام رکھا باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو دلائل بے شمار ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم اپنے بچے کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اپنے ولادت کا دن مناتے ہیں، تو اس میں تو ہم دلیل تلاش نہیں کرتے، اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جی 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 آج سبھی لوگ اپنے بچے کا دن مناتے ہیں، پیدائش کا دن۔ جی۔ کسی نے کسی مولانا مفتی سے نہیں پوچھا کہ کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ جائز ہے یا نہیں۔ اور جہاں حضور کی ولادت کا دن منانے کی باری آتی ہے تو وہاں جو ہے سوال پہ سوال ہونے لگتا ہے۔ حضرت ایک سوال یہاں پر میرے ذہن میں موضوع سے ہٹ کر ہی صحیح لیکن معلومات کے لیے بہتر ہے کہ سرکار دو عالم کے وصال مبارکہ کا دن بھی یہی ربیع الاول 12 ربیع الاول شریف ہے، تو وہ لوگ جو اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دن سرکار دو عالم کی وفات بھی، یہ ان کا جملہ ہے، ہم تو اس کو نہیں، وفات لفظ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے ان کی بات سامنے رکھا ہوں۔ تو اس دن کا بھی تو ذکر قرآن میں ہو ہی رہا ہے، اگر وصال بھی مانتے ہیں تو اس دن کا بھی تو ذکر اللہ کر رہا ہے۔ یہ جو ہے جس طرح سے تاریخ ولادت میں جی اختلاف ہے، جی لیکن جمہور کے نزدیک اور مشہور یہی قول ہے، راجہ یہی قول ہے جی کہ 12 ربیع الاول شریف کی وہ آپ کی ولادت ہے۔ اسی طرح سے تاریخ وصال جی میں بھی اختلاف ہے،
بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس میں غالباً 7 ابواب ذکر فرمایا. اور مکہ مکرمہ میں چاند کی رؤیت کے مطابق جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ وصال جی 13 ربیع الاول ہے. جی اگلے دن ہے، یعنی جس دن ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں ہاں اس کے دوسرے دن، دوسرے دن ہے. کیونکہ مکہ مکرمہ میں چاند کی رؤیت جی 29 کو ہو گئی تھی. جی 29 سفر کو، جی یعنی سفر کا مہینہ 29 کا. 29 کا ہو گیا تھا. اور مدینہ منورہ میں چاند کی رؤیت نہیں ہو سکی تھی. جی تو مدینہ کے اعتبار سے 12 تاریخ ہوئی 12 تاریخ. کہ وہ 30 کا مہینہ ہوا جی سفر کا. جی جی لیکن رؤیت مکہ کے اعتبار سے 13 تاریخ. 13 تاریخ ہوئی. اچھا چلیے مان ہی لیا جائے کہ 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال بھی ہے. پیدائش کی تاریخ بھی 12 ہے اور وصال کی تاریخ بھی 12 ہے. مان لیا جائے. اگر یہ مان لیا جائے صحیح، تو پھر بھی جشن ولادت منانے میں کوئی گواہ نہیں. اس لیے کہ وصال کسی کے وصال کے بعد اس کے احبا اقربا کے لیے سوگ منانے کا جو حکم ہے وہ صرف 3 دن ہے، اور ان کی بیوہ کے لیے سوگ منانے کا حکم جو ہے 4 ماہ 10 دن. عدت کے ہاں، جو حکم صحیح ہے ہے. شریعت میں. جی تو اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں پردہ فرمائے کتنے سال گزر گئے، اور اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سوگ منائے تو کیا جائز ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں. تو پھر اس کا تو سوال یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کہنا یہ لائمی کی دلیل ہے. ہمارے لیے تو اب غم منانا جائز ہی نہیں ہے نا، سوگ منانا جائز ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں غم منائیں؟ جی جی اس لیے ہم جشن ولادت مناتے ہیں، اس دن اس تاریخ کو خوشی مناتے ہیں خوشی کہ مناتے نبی ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، وہ آج پیدا جو باعث تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے پوری کائنات کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بنایا، سجایا، سنوارا، آج کی تاریخ اس ذات اس ہستی کی آمد. واہ. اور پھر یہ تو ظاہری طور پر صرف آپ کی آمد اس دن ہوئی، ورنہ تو آپ تو اول مخلوقات ہیں. بے شک بے شک بے شک. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی خلقت فرمائی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ اس کی حضرت. اس کے بعد یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ کیا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانے کی کوئی شرعی بنیاد قرآن و حدیث یا عمل صحابہ سے ہمیں کبھی ملتی ہے؟ اب قرآن و حدیث کی تو بات ہو ہی گئی ہے، صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ اس کا ثبوت کیسے ملے گا کہ میلاد مصطفیٰ منانا کیسا ہے؟ ہاں، صحابہ کرام نے بھی جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا دن منایا، خوشی کا اظہار کیا. اور قرآن خود کہتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ سب جو ہے اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے. تو اب اس کی وجہ سے مومنین کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے. حکم ہے یار. ہاں، اور آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، کہ مومنین کا خوش ہونا، خوشی منانا یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی مال و دولت جو جمع کرتے ہیں، اس مال و دولت کو ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں خرچ کر دینا، خوشی منانا بہتر ہے. اب یہاں ولادت مصطفیٰ کیسے مراد لیں گے؟ تو یہ جو فضل و رحمت کا ذکر ہے اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ فضل و رحمت سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے. فضل اللہ مصطفیٰ ہے، رحمت اللہ مصطفیٰ ہے، نعمت اللہ مصطفیٰ ہے. اور جب اللہ کی نعمت مصطفیٰ ہے تو دوسری آیت کہتی ہے
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. اور رحمت بھی اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نعمت بھی ہونا ثابت ہو گیا اور رحمت بھی ہونا اس قرآن سے ثابت ہو گیا. ایک منٹ رک کے تھا. یہ جو ہم اہل محبت عشق میں ڈوب کر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے ادارے کو سجاتے ہیں، اپنے گلی محلوں کو سجاتے ہیں اور اس میں جگہ جگہ پر جھنڈے لگاتے ہیں، راستوں میں جھنڈے لگاتے ہیں. تو حضرت یہ جھنڈا لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جھنڈا لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے؟ لگانے والوں کے لیے کیا جواب ہے کہ وہ مطمئن ہو جائیں جھنڈے لگانے میں؟ جھنڈا لگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ کی ولادت پر جھنڈا لگانے کے لیے اگر حدیث و قرآن سے کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو بھی لگانا جائز ہوگا. بھائی کوئی کام ایسا ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اس کی ضد نہ ہو، اس سے نہ ٹکرائے. یعنی ایسا کچھ نہ ہو کہ جو قرآن میں بیان ہے اس کا اپوزٹ نہ ہو رہا ہو، اس کی ضد نہ ہو رہا ہو، یا اس کام کے کرنے کی وجہ سے کوئی سنت نہ چھوٹ رہی نہ ہو، چھوٹ رہی. اس کام کے کرنے کی وجہ سے قرآن کے خلاف نہ لازم آ رہا ہو، حدیث کے خلاف نہ لازم آ رہا ہو، یہ کافی ہے. پھر دیکھیے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فرشتے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، فرشتے اور بالخصوص حضرت جبریل امی جھنڈا لے کر آئے. ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو اس اعتبار سے اب اس حدیث کے روح سے آپ دیکھیے تو جھنڈا لگانا حضرت جبریل امی کی سنت اور لگوانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت. ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے. یہ تو کہ اللہ کی طرف سے وہ جھنڈے دے کر فرشتے کو بھیجا گیا کہ اب میرا محبوب اس خاکدان گیتی پر تشریف فرمانے والے ہیں، لہذا ان کی آمد کا، تشریف آوری کا تم اس طرح اعلان کرو کہ پہلے 3 جھنڈے لے کر جاؤ، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک مشرق اور ایک مغرب میں گاڑ دو تاکہ میرے محبوب کے جانے کا اعلان ہو جائے. اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے 3 ہی جھنڈے لگائے تھے، پھر آپ بھی 3 ہی لگائیے. بھائی جو چیز جائز ہوتی ہے جب اس کا جواز ثابت ہو گیا تو جتنا زیادہ کریں اچھا کام اتنا ہی بہتر ہے نا. اب وہاں تو یہ ہے نہیں کہ 3 لگانا جائز ہے اور 3 سے زیادہ ناجائز. اس کا تو کہیں حکم ملتا ہی نہیں. تو جتنا لگائیں، جتنا سجائیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کائنات کو سجایا بھی، مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات کو بنایا بھی، اور مصطفیٰ کی ولادت پر شیرنی اور تحفے بھی تقسیم فرمائے، اس طور پر کہ اس سال جس سال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی، مکہ کی جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کے گھر میں بیٹا پیدا. تو اس طرح سے اب اس سے ہمارا لنگر تقسیم کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا، یہ ساری چیز سجانا سنوارنا سب اس سے ثابت ہوگا. یعنی ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹے کی ولادت پر جو خوشیاں منا رہا تھا وہ مصطفیٰ کریم کی آمد کا صدقہ تھا. ہاں ہاں بالکل بھی. سبحان اللہ. حضرت یہ ہم نے وہ پورا سال، جی وہ پورا سال اسی طریقے سے خوشیاں تھیں.
نے اس طرح سے جھنڈے لگائے، اپنے گلی کوچوں کو سجایا، اب اس کے بعد انہی گلی کوچوں سے ہم جلوس بھی نکالتے ہیں. تو جلوس کی جو آج موجودہ صورت ہے، کیا قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اور اگر یہ ایک نیا طریقہ ہے تو کیا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اگر یہ نیا طریقہ ہے؟ لیکن پہلے میں ایک جھنڈے پر بات اور کر دوں. جی جھنڈا لگائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جھنڈا لگائیں، اپنے گھروں پر لگائیں، محلے میں لگائیں، لیکن اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ تاریخ نکل گئی اس جھنڈے کو اتار کر اچھی طرح سے سمیٹ کے پھر رکھ دیں، تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. بالکل. جس جھنڈے کو ہم نے لگایا تھا اپنے نبی کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے، اب ہم نے اس کا ادب نہیں کیا، اب وہ بارش میں بھیگ رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، وہ پھٹ جا رہا ہے، اور کچھ دن بعد اس کے رنگ اڑ جا رہا ہے، اس کے بعد وہ پھٹ کر نیچے گر جاتا ہے، پیروں کے نیچے آتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ دوسرے تیسرے دن ہم اتار کر رکھ لیں تاکہ اس سے خاص طور سے اس دن کی اہمیت کا اور پتہ چلے. اتار کر رکھ لیں اور آئندہ 6 سال پھر وہی جھنڈا کام میں آئے گا. یہ 1 ربیع الاول سے لگا تھا تو 12 ربیع النور کے لیے لگا تھا. آج وہ دن ہو گیا، اب اس کو حفاظت سے رکھ دیا جائے. اتار لیا جائے. اب آتے ہیں آپ کے سوال پر کہ مروجہ صورت، جلوس کی مروجہ صورت، یہ مروجہ صورت تو نہیں تھی. اب ہم اگر اس وقت یہ ڈھونڈیں کہ کیا حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز پر سفر ہوتا تھا، تو اگر حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز پر سفر نہیں ہوتا تھا تو اس لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوائی جہاز پر سفر کرنا ہے. نہیں کہہ سکتے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کلو بدعت دلالت، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. وہاں ہر بدعت سے مراد صرف بدعت سیاح ہے کہ ہر بدعت سیاح گمراہی ہے. ورنہ تو آپ سوال کرنے والے سے خود پوچھیں کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے تو آپ تو مجسمہ بدعت ہیں، تو آپ بھی تو مجسمہ گمراہی ہے. اب ہیں کیسے؟ گمراہی پھیلا رہے ہیں. آپ گمراہ، خود آپ کی ذات گمراہ ہے. آپ جہاں جائیں گے وہی گمراہی پھیلائیں گے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر بدعت، چاہے وہ بدعت سیاح ہو، بدعت حسنہ ہو، جتنے یہ سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گمراہی ہے، تو یہ پھر آپ ایک قدم نہیں چل سکیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ تراویح کی جماعت کرنے کے بعد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت بھی ہے اور اچھی بھی ہے. کیٹیگری ہمیں بیان کر دی کہ بدعت بری بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے. جی. تو یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ مروجہ صورت جو ہے، ہمارا جو طریقہ ہے جلوس نکالنے کا، یہ طریقہ اس طریقے سے بدعت تو ہے لیکن بدعت سیاح نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے نا. اور بدعت حسنہ ہے تو اس پر ہم کو ثواب بھی ملے گا. اچھا، رہی بات یہ کہ گردن بازی کرنا، یہ تو کہیں سے کہیں تک مناسب نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، جلوس نکالے ہیں اور ہم گردن بازی کریں، چھتوں سے تبرکات جو ہے پھینکیں، لنگر پھینک کر دیں، یہ سب بالکل نازیبا حرکت ہے. اور ڈی جے وغیرہ بھی ڈی جے وغیرہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. بیس وغیرہ یہ سب کم کر چلیں تاکہ وسوسہ نہ پیدا ہو. ہاں، اس لیے کہ آج کل کے خاص طور سے وہ نوجوان جو ہے وہ ڈی جے کی آواز سنتے ہی خود بخود وہ جھومنے کے بجائے ناچنے لگتے ہیں. جھومنے کے حد تک تو ٹھیک ہے، اگر جھومے تو پڑھیں، جھومیں سنیں، لیکن وہ ناچنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ڈی جے وغیرہ سے بھی اگر اجتناب کریں.
حضرت کیا جب اور میں اس تعلق سے اور آپ کو بتا دوں جی کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے جی اور ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں کے مرد عورتیں سب چھت پر چڑھ گئے جی اور بچے بچیاں استقبال کے لیے قطار سے لگ گئے اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگائے. تو یہ سب اتنی ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کا جشن منانے کے لیے ہم کو ضرورت کیا ہے کسی دلیل کی؟ یہ تو جو اعتراض اٹھاتے ہیں یہ ان کی سوچ کی بات ہے. ہم تو عشق و محبت میں سرشار ہو کر بس اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں. اسی میلاد کو حضرت ہم عشق و محبت میں ڈوب کر ہم اسے عید بھی کہتے ہیں. عید میلاد النبی. حضرت یہ کہنا یا پھر اسے عید قرار دینا یا اس سے صرف خوشی کی مراد رکھنا یہ عید کہنا کیسا ہوگا عید میلاد النبی کے؟ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی عید تو دو ہی ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, پھر یہ تیسری عید کہاں سے؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہفتے میں ہر ہفتہ ایک عید اور ہوتی ہے. جمعہ کو بھی حدیث میں ہفتے کی عید کہا گیا جمعہ, تو وہ تیسری کہاں سے ہے؟ بے شمار عیدیں ہو بے شمار عید ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ آپ کی کتاب میں آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی اترتی تو اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم عید کے طور پر مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنا انعام تم پر مکمل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے اور جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی ہمیں وہ جگہ بھی یاد ہے. یعنی تم ایک عید کی بات کرتے ہو, اس دن تو ہم دو عید مناتے ہیں. یہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی وہ جمعہ کا دن تھا اور جس جگہ نازل ہوئی تھی وہ عرفات کا میدان تھا, وہ بھی عید کا دن ہے اور یہ جمعہ بھی عید کا دن ہے. تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو دو عید مناتے ہیں, تم ایک عید کی بات کرتے ہو. تو عید جو ہے یہ وہ عید شرعی ہے, واجب ہے. اب یہ عید مسرت ہے, عید کا معنی ہی ہے خوشی, ہم اس کو عید مسرت کہتے ہیں, مسرت کی عید ہے. یہ ساری بات ہے حضرت اہل محبت کے دل میں بغیر دلیل کے حضرت یہ ساری باتیں موجود ہیں. لیکن اب جن کو نہیں ماننا ہے تو ان کو آپ لاکھ دلیل دے دیجئے, نہیں ماننے. اسی لیے بعض لوگ میلاد اور اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں نہ مانتے ہوئے, اور اس اعتراض میلاد کو شرک و بدعت کہنا یہ علم کی نہیں, عقل کی کمی. میلاد کا معنی ہی ہے ولادت کا ذکر کرنا. تو یہ میلاد منانا توحید کی علامت ہے نا کہ شرک کی. جی توحید کا عقیدہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. جی بالکل کہ میلاد جب ہم مناتے ہیں, کسی کی ولادت کا دن مناتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں ہم اس کو تو شریک نہیں کر رہے ہوتے. نہیں تو شرک کہاں ہوا؟ جی یہ تو توحید کی دلیل ہوئی. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ میلاد منانا ذات خدا کے ساتھ تو شریک نہیں, شرکت نہیں ہے, اور صفات خدا بھی تو نہیں ہے.
माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की पैदाइश तो नहीं है ना। पैदाइश तो नहीं होती, खुदा पैदा नहीं होता। हाँ, तो फिर और न ज़ात में शरीक हुआ जी, न सिफात में, तो फिर इसको शिर्क व बिदअत कहना कैसे दुरुस्त है? बल्कि हजरत एक नुक्ता मेरे जहन में ये आ रहा है कि हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाकर ये साबित करते हैं कि मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं तो वो खुदा नहीं है। हाँ, वही बात। हाँ, अब जो मिलाद नहीं मनाते हैं वो अपना हिसाब और अपना मुहासबा कर लें कि वो किस जगह पर खड़े हैं, वो बताएं कि वो शिर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उल्टा वो हम पर मनाने की वजह से ये हुक्म लगा देते कि हम शिर्क कर रहे हैं। हम तो मनाकर शिर्क से महफूज हो गए, हाँ, अब वो ना मनाकर शिर्क में मुब्तला है क्या, ये उनसे पूछ लिया जाए। सही बात हज़रत ये आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे नाज़रीन को उलूम दीनिया और मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से बेपनाह इल्म फ़राहम करने के लिए। और नाज़रीन इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से प्रोग्रामात आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।